تزک یوسفی۔ ایک زمانے میں دستور تھا کہ عمرہ اور رؤسا عمارت تعمیر کرواتے تو اس کی نیف میں اپنی حیثیت اور مرتبے کے مطابق کوئی قیمتی چیز رکھ دیا کرتے تھے۔ نواب واجد علی شاہ اپنی ایک منہ چڑی بیگم معشوق محل سے آزردہ ہوئے تو اس کی حویلی ڈھا کر ایک نئی عمارت تعمیر کروائی۔ معشوق محل ذات کی ڈومنی تھی، اسی نسبت سے اس کی تضحیک اور تذلیل کے لیے نیف میں طبلہ سارنگی رکھوا دیے۔ میں نے اس کتاب کی بنیاد اپنی ذات پر رکھی ہے، جس سے ایک مدت سے آزردہ خاطر ہوں کہ پیشہ سمجھے تھے جسے ہو گئی وہ ذات اپنی۔ کم و بیش 20 سال پرانی باتوں اور یادوں کی یہ پہلی قسط 1972 میں مکمل ہو گئی تھی۔ یاد پڑتا ہے کہ اس کے 2 باب دسمبر 1971 میں موم بتی کی روشنی میں ان راتوں میں لکھے گئے جب کراچی پر مسلسل بمباری ہو رہی تھی اور راکٹوں اور ایک گنز کے گولوں نے آسمان پر آتشی جال سا بن رکھا تھا۔ ہماری تاریخ کا ایک ہو چکا باب رقم ہو رہا تھا۔ ہجوم کار اور طبیعت کی بے لطفی نے 3 سال تک نظر ثانی کی اجازت نہ دی۔ ستمبر 1975 میں جب معدے سے خون آنے لگا اور 1.5 مہینے تک نقل و حرکت بستر کے حدود 4 تک محدود ہو کر رہ گئی تو بار یکسو ہو کر زندگی کی نعمتوں کا شمار اور شکر ادا کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ مسودے پر نظر ثانی کا مرحلہ بھی لیٹے لیٹے طے ہو گیا۔ اپنی تحریر میں کانٹ چھانٹ کرنے اور حشو و زوائد نکالنے کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے۔ یہ تو ایسا ہی عمل ہے جیسے کوئی سرجن اپنا اپینڈکس آپ نکالنے کی کوشش کرے۔ چند سال ادھر کی بات ہے، راولپنڈی میں مخدومی کرنل محمد خان سے ملاقات ہوئی۔ خلاف معمول کچھ نڈھال تھکے تھکے سے نظر آئے۔ پوچھا، نصیب دشمنا طبیعت ناساز ہے؟ فرمایا، دن بھر دھڑلے نکالتا رہا ہوں۔ پوچھا، کیا مطلب؟ فرمایا، کتاب پر نظر ثانی کر رہا ہوں۔ ایک کرم فرما نے دھڑلے شماری کر کے بتایا ہے کہ آپ نے یہ لفظ 37 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ صبح سے 25 دھڑلے تو نکال چکا ہوں۔ بقیہ کو کان پکڑ کر نکالنے لگا تو رونے مچلنے لگے۔ اس واقعے کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ میں نے بھی انواع و اقسام کے دھڑلے خود نکالے ہیں۔ لاکھ جی کڑا کیا تاہم کچھ جڑیں، چند شاخیں، چند شگوفے کے مرجھا چلے تھے امید بہار میں، شجر انا سے پیوستہ رہ گئے۔ یہ سرگزشت ایک عام آدمی کی کہانی ہے جس پر بحمدللہ کسی بڑے آدمی کی پرچھائی تک نہیں پڑی۔ ایک ایسے آدمی کے شب و روز کا احوال جو ہیرو تو کجا اینٹی ہیرو ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ عام آدمی تو بیچارہ اتنی بھی سکت اور استطاعت نہیں رکھتا کہ اپنی زندگی کو مردم آزادی کے 3 مسلمہ ادوار میں تقسیم کر سکے، یعنی جوانی میں فضیحت، ڈھلتی عمر میں نصیحت اور بڑھاپے میں وصیت۔ یہ طغیان شباب، لافحاشات گامیں، معاصرانہ چشم و کوں اور سیاست کی شورا شوری کی داستان نہیں، نہ کسی کی مہم جوئی اور کشور کشائی کا ساگا ہے۔ بائیں ہمہ میں خود کو سکندر اعظم سے زیادہ خوش نصیب اور کامران سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میں زندہ ہوں، میری ایک سانس کی بادشاہت ابھی باقی ہے۔ نہا خانہ دل کی ہیرو گیلری پر نگاہ کی تو کسی کی رمق تک اپنی ذات میں نظر نہ آئی۔ ہنری ہشتم، سیمیول جانسن، گوتم بدھ، فالسٹا، بابر، غالب، پکوک، بچے، امیر خسرو۔ ہاں، ذہن پر ذرا زور ڈالا تو بعض مشاہیر کے چند چیدہ چیدہ اوصاف اور شباہتوں کا اپنی ذات میں جھمگٹا نظر آیا۔ کاش وہ نہ ہوتی تو زندگی سنور جاتی۔ مثلاً نپولین کا قد، جولیس سیزر کا چٹیل سر، چنالو برچنڈا کا وزن، سیمیول جانسن کی بینائی، ناک بالکل کلوپیٹرا کی مانند کہ اگر 1/12 انچ بھی چھوٹی ہوتی تو اس دکھیا کا شمار بدصورتوں میں اور اپنا خوبصورتوں میں ہوتا۔ عمر وہی جو شیکسپیئر کی انتقال کے وقت تھی۔ غالب نے اس بنا پر خود کو آدھا مسلمان کہا تھا
کہ شراب پیتا ہوں سور نہیں کھاتا، فقیر سور کھاتا ہے حرام شے نہیں پیتا، کہ وہ وسیلہ معاش نہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت نے تو سونے کے بچڑے کی صرف پرستش ہی کی تھی، ہم تو اس سے افزائش نسل کا کام بھی لینے لگے ہیں۔ سود پر روپیہ چلانا انسان کا دوسرا قدیم ترین پیشہ ہے۔ اس کے بارے میں کم از کم اردو میں ابھی تک کچھ نہیں لکھا گیا۔ پہلے قدیم ترین پیشے کا حق تو مرزا ہادی رسوا نے امراؤ جان ادا میں، اور بعد ازاں سعادت حسن منٹو نے بکمال حسن و خوبی و خوباں ادا کر دیا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ منٹو تو ساری عمر قلم برداشتہ ہی رہے۔ ان واقعات، مشاہدات اور تاثرات کا تعلق میرے بینکنگ کیریئر کے ان ابتدائی 6-7 برسوں سے ہے جب اس پیشے کا بھرم قائم تھا۔ البتہ انشورنس ایجنٹوں سے لوگ بچتے پھرتے تھے۔ پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ انشورنس ایجنٹ تک بینکروں سے منہ چھپانے لگے۔ پھرتے ہیں سود خوار، کوئی پوچھتا نہیں۔ نامہ اعمال میں چند تبدیلیاں بوجہ ناگزیر تھیں۔ اس میں پردہ نشینوں کے علاوہ کچھ کرسی نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ چنانچہ بستثنائے مسٹر اینڈرسن نام و کام بدل دیے گئے ہیں۔ کہیں کہیں واقعات اور ابواب میں تقدیم اور تاخیر نظر آئے گی۔ چند کردار بھی عمدن گڈمڈ کر دیے ہیں، اور خوف فساد خلق سے سیاہ و سفید کو سفید و سیاہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کہیں شخصیت یا حقیقت سے مماثلت پائی جائے تو اسے فکشن کا سکم تصور کیا جائے۔ یہ ایک نو آموز بینکر کی آشفتہ بیانی ہے، کسی مقتول کا بیان نزعی نہیں، جس کے اختتام پر اسے مرنے کی اجازت اور ملزم کو پھانسی دے دی جائے۔ کچھ خواب ہیں، کچھ اصل ہے، کچھ طرز ادا ہے، کچھ روا روی میں بنائے ہوئے چارکول اسکیچ ہیں، کچھ کیریکیچر اور 3-4 دل لگا کر بنائی ہوئی کیمیو تصویریں۔ آپ بیتی میں ایک مصیبت یہ ہے کہ آدمی اپنی بڑائی آپ کرے تو خود ستائی کہلائے، اور ازراہ کسر نفسی یا جھوٹ موٹ اپنی برائی خود کرنے بیٹھ جائے تو یہ احتمال کہ لوگ جھٹ یقین کر لیں گے۔ ممکن ہے بعض پڑھنے والوں کو اس خود نویس سوانح عمری میں لکھنے والا خود کہیں نظر نہ آئے۔ اگر ایسا تاثر ہے تو یہ عین قرین حقیقت ہوگا، اس لیے کہ اپنی زندگی میں بھی ہر قدم پر دوسرے ہی دخیل نظر آتے ہیں۔ عام آدمی کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی زندگی میں صرف 3 موقع ایسے آتے ہیں جب وہ تنہا سب کی نگاہوں کا مرکز ہوتا ہے: عقیقہ، نکاح اور تدفین۔ اس کتاب کا مرکزی کردار کون ہے؟ راکم الحروف مسٹر اینڈرسن، وہ فرزانے جن کے دم سے کوچہ سود خوراں شاد و آباد ہے، یا زمانے کی رو جو ایلس ان ونڈرلینڈ کی بلی کی طرح خود تو فیڈ آؤٹ ہو جاتی ہے لیکن اپنی امر مسکراہٹ پیچھے چھوڑ جاتی ہے؟ امریکہ کے ایک مقبول شاعر رابرٹ فراسٹ سے کسی نے دریافت کیا، وہ کون سا واقعہ ہے جو آپ کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا؟ فراسٹ نے جواب دیا، جب میں 12 سال کا تھا تو ایک موچی کے ہاں کام کرتا تھا اور دن بھر منہ میں کیلیں دبائے پھرتا تھا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اور جس مقام پر بھی ہوں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ سانس لیتے وقت میں نے وہ کیلیں اور کوکے نہیں نگلے۔ اگر آپ کو بھی انکشاف احوال واقعی پر اصرار ہے تو مجھے اعتراف کرنا پڑے گا کہ 1974 میں میرے یونائیٹڈ بینک لمیٹڈ کا پریزیڈنٹ ہونے کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس جنرل مینیجر نے 1950 میں انٹرویو کر کے مجھے بینک میں ملازم رکھا، وہ اس وقت نشے میں دھت تھا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ شراب نوشی کے نتائج کتنے دور رس ہوتے ہیں۔ مشہور و مقبول مزاح نگار جارج میکش کا خیال ہے کہ مغرب میں مزاح مر چکا ہے، اب زندہ نہ ہوگا۔ لیکن مغرب ہی پر موقوف نہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب انسان میں اپنے آپ پر ہنسنے کا حوصلہ نہیں رہا اور دوسروں پر ہنسنے سے اسے ڈر لگتا ہے۔ نہ کوئی خنداں رہا اور نہ کوئی خنداں نواز۔ انگلینڈ میں لارڈ روچسٹر نام کا ایک بانکا گزرا ہے۔ کسی گھر بند نہیں تھا۔ اند شاہد باز، شاعر، شرابی، جملے باز، ہزل گو،
بدنام ہی نہیں، سچ مچ بد، فحاشی میں بے مثال۔ اس کی ظرافت سے لوگ خائف رہتے تھے۔ مرنے لگا تو بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا میری واحد وصیت یہ ہے کہ ظرافت سے پرہیز کرنا۔ معلوم ہوتا ہے اس کی ظرافت میں ایک نہیں کئی آنچ کی کسر رہ گئی تھی، ورنہ یہ نوبت نہ آتی۔ جہاں سچ بول کر سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑتا ہے، وہاں جابر مزاح نگار الف لیلہ کے شہرزاد کی طرح 1001 کہانیاں سنا کر اپنی جان اور آبرو صاف بچا لے جاتا ہے۔ میں نے گمبھیر بین الاقوامی، سماجی، سیاسی اور اقتصادی سوالوں سے جان چھڑانے کے لیے 20 سال پہلے ایک جملہ گھڑا تھا، دنیا میں جہاں کہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری اجازت کے بغیر ہو رہا ہے۔ مزاح نگار کو جو کچھ کہنا ہوتا ہے وہ ہنسی ہنسی میں اس طرح کہہ جاتا ہے کہ سننے والے کو بھی بہت بعد میں خبر ہوتی ہے۔ میں نے کبھی کسی پختہ کار مولوی یا مزاح نگار کو محض تقریر اور تحریر کی پاداش میں جیل جاتے نہیں دیکھا۔ مزاح کی میٹھی مار بھی شوخ آنکھ پرکار عورت اور دلیر کے وار کی طرح کبھی خالی نہیں جاتی۔ نین چھپائے نہ چھپیں پٹ گھونگھٹ کی اوٹ، چتر نار اور سورما کریں لاکھ میں چوٹ۔ ہمارے دور کے سب سے بڑے مزاح نگار ابن انشا کے بارے میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ بچھو کا کاٹا روتا اور سانپ کا کاٹا سوتا ہے، انشا جی کا کاٹا سوتے میں مسکراتا بھی ہے۔ جس شگفتہ نگار کی تحریر اس معیار پر پوری نہ اترے اسے یونیورسٹی کے نصاب میں داخل کر دینا چاہیے۔ یہاں ایک چھوٹی سی دنیا کی جھلک دکھانا مقصود ہے، جس کا ہر خانہ ہر کابک بھانت بھانت کے فرما روایان نا وقت کا حجلہ پندار ہے۔ بقول مولانا حالی، جانور، آدمی، فرشتہ، خدا، آدمی کی ہیں سینکڑوں قسمیں۔ منشا سبق آموز یہ جہاں نہیں، نہ اپنے سینے میں کوئی ایسی امانت یا آگ کہ امیر خسرو کی طرح یہ کہہ سکیں کہ اس صندوق استخوانی میں بے شمار تحفہ ہائے آسمانی ایسے تھے جو میں نے اس دن کے لیے بچا رکھے تھے۔ اپنے وسیلہ اظہار مزاح کے باب میں کسی خوش گمانی میں مبتلا نہیں ہوں۔ قہقہوں سے قلوں کی دیواریں شق نہیں ہوا کرتیں۔ چٹنی اور اچار لاکھ چٹخارے دار سہی، لیکن ان سے بھوکے کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ نہ سراب سے مسافر کی پیاس بجھتی ہے، ہاں ریگستان کے شدائد کم ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے نشیب و فراز، اندوہ و انبساط، کرب و لذت کی منزلوں سے بے نیازانہ گزر جانا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ بارے علم اٹھایا، رنگے نشاط دیکھا، آئے یوں ہی نہیں ہیں انداز بے حسی کے۔ مگر یہ نہ بھولنا چاہیے کہ خوش دلی کی ایک منزل بے حسی سے پہلے پڑتی ہے اور ایک اس کے بعد آتی ہے۔ سبھی کی مسکراہٹیں اور ہنسی ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ فاسٹاف کہکہا لگاتا ہے تو روم روم مسکرا اٹھتا ہے، کوئی بڑا گرتا ہے تو چھوٹے ٹھٹھے لگاتے ہیں۔ قومیں جب اللہ کی زمین پر اترا اترا کر چلنے لگتی ہیں تو زمین اپنے ہی زہر خند سے شق ہو جاتی ہے اور تہذیبیں اس میں سما جاتی ہیں۔ شیر خوار بچے خوش ہوتے ہیں تو کلکاریاں مارتے ہمک کر ماں کی گود میں چلے جاتے ہیں۔ ادھر مونا لیزا ہے کہ صدیوں سے مسکرائے چلی جا رہی ہے، اور ایک مسکراہٹ وہ بھی ہے جو نروان کے بعد گوتم بدھ کے لبوں کو ہلکا سا خمیدہ کر کے اس کی نظروں کو جھکا دیتی ہے۔ یہ سب صحیح، مگر ماورائے تبسم وہ احتزاز اور مزاح جو سوچ، سچائی اور دانائی سے عاری ہے، دریدہ دہنی، پھکڑ پن اور ٹھٹول سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ زر، زن، زمین اور زبان کی دنیا یک رخوں یک چشموں کی دنیا ہے، مگر تتلی کی سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں اور وہ ان سب کی مجموعی مدد سے دیکھتی ہے۔ شگفتہ نگار بھی اپنے پورے وجود سے سب کچھ دیکھتا، سنتا، سہتا اور سہارتا چلا جاتا ہے، اور فضا میں اپنے سارے رنگ بکھیر کر کسی نئے افق، کسی اور شفق کی تلاش میں گم ہو جاتا ہے۔ پہلی کتاب چراغ تلے سے نظر ثالث،
جناب شاہد احمد دہلوی مرحوم نے کی تھی، نظر ثانی گھر کے سینسر نے کی تھی، چنانچہ کتاب بھی سوکھ کر آدھی رہ گئی۔ دوسری کتاب خاکم بدہن پر جناب شان الحق حقی نے نظر ثانی فرمائی۔ شاہد احمد دہلوی کی طرح وہ بھی وہاں کے نہیں تھے، وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں۔ خیال آیا کہ تیسری کتاب کا ذائقہ بدلنے کی خاطر اس دفعہ کیوں نہ کسی لکھنوی اہل زبان سے اصلاح کے بہانے چھیڑ چھاڑ کا آغاز کیا جائے۔ یوں تو میں بھی ٹھیٹھ اہل زبان ہوں، بشرطے کہ زبان سے مراد مارواڑی زبان ہو۔ چنانچہ محب گرامی جناب محمد عبد الجمیل صاحب سے رجوع کیا، جن کے جد اعلیٰ مولانا فضل حق خیر آبادی غالب کا دیوان مرتب کرتے وقت 20 اشعار حذف کر کے پروفیسروں اور ریسرچ اسکالروں کے مستقل روزگار کا بندوبست فرما گئے۔ جمیل صاحب نے میری زبان کے ساتھ لگے ہاتھوں جوانی کا بھی جائزہ لے ڈالا اور انہیں بالترتیب داغدار اور بے داغ پا کر اپنی مایوسی کا اظہار کیا۔ فرمایا کہ ترتیب اگر الٹی ہوتی تو کیا بات تھی۔ مسودے کے کچھ حصے پڑھ کر فرمایا، ایسا لگتا ہے کچھ کوائف آپ نے صیغہ راز میں رکھے ہیں، مثلاً یہی کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے۔ 1 محرم کو ستوانسا ٹونک راجستھان میں، جہاں کے خربوزے اور چکو باز مشہور ہیں۔ خاندان، تاریخ اور جائے ولادت کے انتخاب میں میرا ووٹ نہیں لیا گیا تھا۔ پکڑے جاتے ہیں بزرگوں کے کیے پر ناحق۔ آبائی مسکن جے پور، تعلیم جے پور آگرے اور علی گڑھ میں ہوئی، اور عمر عزیز کا بیشتر حصہ کراچی میں گزرا۔ شہروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ زندگی میں وہ کون سی پہلی ایکٹریس تھی جس پر آپ جی جان سے فریفتہ ہوئے؟ آپ اس بہانے میرا سن پیدائش معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ نشے اور سوانح حیات میں بھی جو نہ کھلے اس سے ڈرنا چاہیے۔ کچھ تو کھلیے۔ پسندیدہ رنگ، پسندیدہ خوشبو، پسندیدہ حسن وغیرہ وغیرہ۔ سبھی رنگ پسند ہیں، 100 کے نوٹوں کے رنگ بدلتے رہے ہیں۔ تیز مہکار چہکار نہیں بھاتی۔ رات کی رانیاں دونوں قسم کی دور کسی اور کے آنگن میں ہی مہک دیتی اچھی لگتی ہیں۔ جہاں تک حسن کا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ پسند ہیں۔ اپنا تازہ ترین فوٹو شامل کتاب کرنے میں تامل تھا تو کم از کم حلیہ ہی بیان کر دیتے۔ آئینہ دیکھتا ہوں تو قادر مطلق کی ثنائی پر جو ایمان ہے وہ کبھی کبھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ خاندان اور بچپن کے حالات پر بھی آپ نے روشنی نہیں ڈالی۔ حد یہ ہے کہ بینک کا نام تک نہیں بتایا۔ ایک چشمدید واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس صدی کی تیسری دہائی میں ایک خاتون نے، جو اردو میں معمولی شد بد رکھتی تھی، اس زمانے کا مقبول عام ناول شوکت آرا بیگم پڑھا، جس کی ہیروئن کا نام شوکت آرا اور معاون کردار کا نام فردوس تھا۔ ان کے جب بیٹیاں ہوئیں تو دونوں کے یہی نام رکھے گئے۔ ایک کردار کا نام ادریس اور دوسرے خدائی خوار کا اچھن تھا۔ یہ دونوں انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بطور نام اور عرفیت بخش دیے۔ بچے کل 4 دستیاب تھے، جبکہ ناول میں ہیرو کو چھوڑ کر ابھی ایک اور اہم کردار پیارے میاں نامی ویلن باقی رہ گیا تھا۔ چنانچہ ان دونوں ناموں اور دوہرے رول کا بوجھ بڑے بیٹے ہی کو اٹھانا پڑا، جس کا نام ہیرو کے نام پر مشتاق احمد رکھا گیا تھا۔ یہ سادہ لو خاتون میری ماں تھی۔ بحمدللہ ناول کی پوری کاسٹ بستثناء شوکت آرا، جس کا طفولیت ہی میں انتقال ہو گیا تھا، زندہ سلامت ہے۔ والدہ کی بڑی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور عرب جا کر بدوؤں کا مفت علاج کروں، اس لیے کہ ناول کے ہیرو نے یہی کیا تھا۔ مولا کا بڑا کرم ہے کہ ڈاکٹر نہ بن سکا، ورنہ اتنی خراب صحت رکھنے والے ڈاکٹر کے پاس کون پھٹکتا۔ ساری عمر کان میں اسٹیتھوسکوپ لگائے اپنے ہی دل کی دھڑکنیں سنتے گزرتی۔ البتہ ادھر 2 سال سے مجھے بھی سعودی عرب، بحرین، قطر، عمان اور عرب امارات کی خاک نہیں، تیل چھاننے اور شیوخ کی خدمت کی سعادت نصیب ہوتی رہی ہے۔ ناول کے بقیہ پلاٹ کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اردو ادب کبھی زندگی پر اثر انداز نہیں ہوا، وہ ذرا دیدہ عبرت نگاہ سے اس عاجز کو دیکھیں۔ یہ ہے کچا چٹھا،
کہیے جمیل صاحب، اب تو ٹھنڈک پڑی؟ جس توجہ اور دکھتے نظر سے جمیل صاحب نے مسودہ ملاحظہ فرمایا، وہ ان کے التفات خاص اور زبان دانی کا ہنستا مسکراتا ثبوت ہے۔ مثلاً پہلے باب میں نے لکھا ہے کہ سردی سے بچے بتیسی بجاتے ہیں۔ بتیسی کو قلم زد کرتے ہوئے فرمایا، یہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا لکھنؤ میں کچھ اور بجاتے ہیں؟ ارشاد ہوا، بچے کے تو 28 دانت ہوتے ہیں، بتیسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزارش کی کہ اگر یہ لکھ دوں کہ بچے اپنی 28 بجاتے ہیں تو لوگ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھیں گے، اور اگر کسی بچے کی آدھی داڑھ نکل آئی ہو تو کیا 28.5 بجانا لکھوں؟ اینک اتار کر مسکراتی ہوئی آنکھیں دکھا کر بولے، اور یہاں علم دریاؤ میں آپ نے حرام زدگی لکھا ہے۔ حرم زدگی ہونا چاہیے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک پیدائشی صفت ہے، دوسری اپنے زور بازو سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک دن بکرہت استفسار فرمایا، روکن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میں نے تو یہ کریہ لفظ آج تک نہیں سنا، دلی کا ہوگا یا مارواڑی ڈھیلا؟ عرض کیا کہ وہ چیز جو سودا خریدنے کے بعد دکاندار اوپر سے مفت دے دے۔ فرمایا کہ اسے تو لکھنؤ میں گھاتا کہتے ہیں۔ عرض کیا، میں نے تو یہ کریہ لفظ آج تک نہیں سنا۔ حکم ہوا، گھر جا کر اپنی اہل زبان اہلیہ سے پوچھ لیجئے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ میں حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ جمیل صاحب نے انہیں ثالث محض اس بنا پر بنایا کہ انہیں 100% یقین تھا کہ وہ فیصلہ بہر صورت میرے خلاف ہی کریں گی، ورنہ وہ اپنی بیگم کو بھی حکم بنا سکتے تھے۔ خیر، میں نے شام کو بیگم سے پوچھا، تم نے روکن سنا ہے؟ بولی، ہاں ہاں، 1000 بار۔ جی خوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سند کو مزید معتبر بنانے کے لیے پوچھا، تم نے یہ لفظ کہاں سنا؟ بولی، تم ہی کو بولتے سنا ہے۔ بیرون خانہ ریسرچ سے بھی معلوم ہوا کہ دلی میں بھی بکثرت بولا جاتا ہے۔ جمیل صاحب کو اس تحقیق سے آگاہ کیا اور سند میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ انہیں مزید مشتعل کرنے کے لیے جناب تابش دہلوی اور حضرت ذوالفقار علی بخاری کا چٹاخ پٹاخ مکالمہ جو ان دنوں کہیں چھپا تھا دہرا دیا۔ تابش صاحب کے منہ سے کہیں نکل گیا، لکھنؤ والوں نے پوری ادبی تاریخ میں شعر اچھا نہیں کہا، ایک لے دے کے آتش ہیں، ان پر بھی دہلویت کی چھاپ ہے۔ اور ویسے بھی لکھنوی شاعری میں سوائے چونچلے اور نخرے کے ہوتا کیا ہے؟ بخاری صاحب تنک کر بولے، اور داغ دہلوی کے ہاں کیا ہے؟ تابش صاحب نے تشریح فرمائی، جی ہاں، داغ صاحب کے ہاں بھی چونچلے اور نخرے ہیں، لیکن رنڈی باز کے، رنڈی کے نہیں۔ چہرہ پہلے تو وفور تبتر سے تمتمایا، پھر شگفتہ ہو کر بولے، تابش دہلوی کی باتیں ہی باتیں ہیں، انتہائی شریف النفس اور پاک باز آدمی ہیں، انہوں نے تو رنڈی کا فوٹو بھی نہیں دیکھا ہوگا، رہے آپ تو آپ نے تو رنڈی باز بھی نہیں دیکھے، یوں بھی میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈھنگ کی صحبت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ عرض کیا، مرشدی، اگر ہم میں گمراہ ہونے کی عظیم صلاحیتیں نہ ہوتیں تو آپ تک کیسے پہنچتے؟ دونوں اپنے اپنے لسانی مورچوں میں ڈٹے ہوئے بلکہ دھنسے ہوئے تھے۔ بالآخر سمجھوتا اس پر ہوا کہ آئندہ ٹکسالی پنجابی لفظ جھونگا استعمال ہوگا، جو عظیم مزاح نگار اور یار طرح دار کرنل محمد خان کی عطایا میں سے ہے۔ اور تو اور انتصاب بھی ان کی نگاہ مردم شناس سے نہ بچ سکا۔ فرمایا، سچ سچ بتائیے، ان دونوں میں سے مرزا عبدالودود بیگ کون ہیں؟ اور ہاں، یہ تو آپ کی سمانح نو عمری ہے، ہر چند کہ آپ کو یہ فخر حاصل ہے کہ آپ نے عزت سادات بغیر عاشقی کیے کھوئی، لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا۔ بقول شاعر، یوسفی گر نہیں ممکن تو زلیخائی کر۔ نئی نسل کے پڑھنے والے اپنے بزرگوں کی نالائکی اور بے راہ روی کے قصے پڑھ کر فخر سے پھولے نہیں سماتے۔ آپ بھی بھڑکتے ہوئے انتصاب کے پردہ رنگاری میں کسی معشوق کو بٹھا دیتے تو نقادوں کے ہاتھوں چتھاڑ ہونے سے پہلے کتاب تکیوں کے نیچے پہنچ جاتی، اور 10 دن کے اندر اندر دوسرا ایڈیشن بیضاد حکایات لذیذ اور شوق انگیز نکالنا پڑتا، مثلاً ڈیش کے نام،
جس نے بشری کمزوری کے ایک لمحے کو ہمیشگی بخش دی۔ عرض کیا، صاحب اول تو نقطوں کے نام صرف جیومیٹری کی کتاب منون کی جا سکتی ہے، دوسرے ایک لمحہ تو انسانی کمزوری کے لیے بھی بہت ہی کم ہے، 1 گھنٹہ نہیں تو کم از کم 1 منٹ تو کر دیجئے پلیز۔ اپنے مخصوص انداز میں سنی انسنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، گاہ بگاہ آپ کی انشاء رکوانی کے پیش نظر سونے کی دانت والی لڑکی کے نام کیسا رہے گا؟ آپ کے ہیرو غالب نے بھی تو بڑے اترونے پن سے اقبال جرم کیا تھا کہ بھئی مغل بچے بھی غضب ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اس کو مار رکھتے ہیں۔ میں بھی مغل بچہ ہوں، عمر بھر میں ایک بڑی ستم پیشہ ڈومنی کو میں نے بھی مار رکھا ہے۔ عذر کیا، مگر میں تو مغل نہیں ہوں۔ بولے، کوئی مذائقہ نہیں، بچے تو ابھی تک ہیں۔ اس کے بعد بچہ اور بچے، سرگودا اور سرگودے، وضع اور وضع کے املا اور املے پر ایسی گھمسان کی بحثہ بحثی ہوئی کہ منہ لگائی ڈومنی کوئے ملامت سے تال بے تال گاتی ڈھولک بجاتی نکل گئی۔ کتابت کا مرحلہ آیا تو پہلے لاہور کے ایک صاحب طرز نفاست پسند درویش منش خطاب سے رجوع کیا، 2-3 دفعہ درخواست کی تو سکوت فرمایا، چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا، شکریہ، 15 روپے فی صفحہ اجرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، فقیر صرف مفید اور مزوی تصانیف کی کتابت کرتا ہے۔ ان کے ایما پر میں نے نمونتاً چراغ تلے کا نسخہ ایک صاحب کے توسط سے ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور جواب کے انتظار میں رہا۔ ڈر ڈر کے کی گئی مگر امید کی گئی۔ 2 دن بعد اسے جہاں تہاں سے سونگھ کر انہی صاحب کی زبانی کہلا بھیجا کہ روزانہ تہجد کے بعد کلام پاک کی خطاطی کرتا ہوں، نہیں چاہتا کہ سارا ثواب ان کی کتاب کی بھینٹ چڑھ جائے۔ میں نے بے مصرف کتابت ترک کر دی ہے، ہاں کبھی کبھار کسی کی فرمائش پر لوح مزار کی عبارت لکھ دیتا ہوں، اب لے دے کے اپنی لوح مزار رہ گئی تھی سو وہ تاریخ وفات کے بغیر ادھوری ادھوری معلوم ہوتی۔ نئے چراغے نئے گلے نئے صاحب مزارے، ان صاحب سے جو ایلچی کے فرائض انجام دے رہے تھے میں نے کہا، یہ تو ہوا سو ہوا، ذرا ان سے اتنا پوچھئے گا کہ جب قدغن کا یہ عالم ہے تو انہوں نے دیوان غالب کی کتابت کیا سمجھ کے کی؟ انہوں نے کھڑے کھڑے وہیں قضیہ نمٹا دیا، فرمایا کہ شاعری کی بات اور ہے، شعر میں جس بات پر ہزاروں آدمی مشاعروں میں اچھل اچھل کر داد دیتے ہیں وہی بات اگر نثر میں کہہ دی جائے تو پولیس تو بات کی بات ہے، گھر والے ہی سر پھاڑ ڈالیں۔ پاپ کی جس گٹھڑی نے اس بزرگ پر گرانی کی تو اسے ایک نوجوان عزیزی محمد شفیق نے بصد شوق اٹھا لیا۔ لاہور ہی میں 2 سطر یومیہ کی رفتار سے کتابت شروع ہوئی، کوئی 15-20 صفحے مکمل ہو پائے ہوں گے کہ میرا لاہور جانا ہوا۔ میں نے کہا، اگر آپ اسی رفتار سے کتابت کرتے رہے تو یہ کتاب تو 5-6 سال میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ خط البتہ اچھا ہے لیکن جا بجا ناہمواری اور کجی پائی جاتی ہے، الفاظ اکھڑے اکھڑے لگتے ہیں۔ بولے، لکھتے میں ہنسی آ جائے تو قلم میں لرزش آ جاتی ہے، جو حصے غیر دلچسپ ہیں وہ نہایت عمدہ لکھے گئے ہیں، بہت کافی ہیں، بے شک کسی کو دکھا لیں۔ میں نے کہا، برخوردار، اگر ایسا ہی ہے تو پہلے مسودہ پڑھ کر ہنس لیا کرو، پھر یکسوئی کے ساتھ ہاتھ جما کر کتابت کرو۔ کہنے لگے، جناب محنتانہ صرف لکھنے کا طے ہوا ہے، عدیم الفرصت آدمی ہوں، میری شادی ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا۔ اندرین صورت التماس ہے کہ قارئین کو جہاں جہاں ان کے خط میں لرزش خفی اور جلی نظر آئے اسے اس عاجز کا کمال فن سمجھ کر انہیں معاف فرمائیں۔ پاکستان کے ایک جانے پہچانے کارٹونسٹ برادرم عزیز بھی عرصہ دراز سے مزہ اور معدے کے انہی امراض میں مبتلا ہیں اور میرے دوا شریک بھائی بنے ہوئے ہیں۔ ممنون ہوں کہ انہوں نے فینی ڈارلنگ کو بغور پڑھ کر 2 کارٹونوں سے مزین کیا۔ ملاقات ہوئی تو دیر تک اپنا پیٹ پکڑ کر، بلکہ کہنا چاہیے کہ اپنی اچکن پکڑ کر اس میں ہارمونیم کی دھنکی کی طرح ہوا بھرتے اور نکالتے ہوئے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ انہیں یوں مائل بستائش دیکھا
تو میں بھی جھوٹی کسر نفسی کو بالائے داد رکھ کر خوب ہنسا۔ عرض کیا چلیے محنت ٹھکانے لگی، آپ نے پسند کیا۔ تو دوبارہ اچکن دھنتے ہوئے فرمایا، بھائی جان بڑا مزہ آیا، کارٹون غضب کے ہیں۔ اب کی بار دونوں نے اپنے اپنے کمال فن پر منہ موڑ کر اپنی اپنی دھنکنی دھونکی۔ مشتاق احمد یوسفی، 28 CK DA1 کراچی، 27 جنوری 1976۔